औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। मैं वसीम अहमद, उस्ताद उर्दू, आपसे मुखातिब हूँ और शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, जैसा कि आपके इल्म में है कि लेक्चर्स की ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम 9th क्लास की मज़मून उर्दू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो सबक गुज़िश्ता लेक्चर में हमने शुरू किया, जिसके हमने MCQs वगैरह, कसीरुल इंतखाबी सवालात वगैरह के हवाले से आपसे बात की, वो सबक था अखलाक़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत और उसके कसीरुल इंतखाबी सवालात गुज़िश्ता लेक्चर में हम बयान कर चुके हैं। आज इस सबक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम हिस्सा बे की तरफ चलेंगे, जो कि मुख्तसर सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल है। इस हवाले से पहला सवाल है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगाज़े वही के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थीं? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, आपकी शरीक हयात थी, बीवी थी। जब खालिक़ कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल शुरू किया, यानी वही का आगाज हुआ, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कपकपी तारी हो गई, कपकपाहट तारी हो गई वही की जो अजमत है उसके एतबार से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा परेशान हुए और घर जाकर जब अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत खदीजा से फरमाया था, तो हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दी, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाए रहमी करते हैं। सिलाए रहमी करते हैं यानी अच्छा सलूक करते हैं, कर्जदारों का कर्ज अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमानदारी करते हैं, हक की हिमायत करते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। ये वो अल्फाज थे जिन अल्फाज में ये मफहूम है उन अल्फाज का कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी ज़माने आगाज़ वही में। तो ये वो जुमले हैं जिसमें अल्लाह के नबी को तसल्ली दी गई। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक बयान फरमाए हैं? इसका जवाब है, बेटा, एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने नाना मोहतरम जनाब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाब देते हुए फरमाया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के अखलाक के बारे में अपने बेटे हज़रत इमाम हुसैन से क्या फरमाते हैं, उसका मफ़हूम यहाँ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबीन, आजिज़ी के साथ पेश आने वाले थे, नर्म खू, नरमी से गुफ्तगू करने वाले थे और मेहरबान तबीयत के मालिक। आपकी फितरत में, आपकी तबीयत में लोगों के साथ मेहरबानी मौजूद थी। सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, मिजाज में सख्ती नहीं थी और दिल में भी तंगदिली का कभी मुजाहरा नहीं करते, लोगों के लिए कोई खराबी का बायस कभी जहन और दिल में नहीं रहा। अल्लाह के नबी तो हर एक के लिए सरापा रहमत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कोई बुरा कलमा मुंह से कभी ना निकाले, कभी किसी के लिए कोई बुरी बात जुबान से ना अदा करते,
کسی کا عیب بیان نہیں کرتے، کسی کی خامی بیان نہیں کرتے تھے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کسی کی ٹوہ میں، ٹوہ یعنی جستجو میں، تجسس میں، کسی کی رازداری میں، کسی کے تجسس میں نہیں رہتے تھے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت راست گو یعنی سچ بولنے والے، نہایت نرم طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے۔ خوش صحبت تھے یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتے تھے۔ اگر کوئی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ایک روب میں وہ آ جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے جاننے لگتا تھا، جیسے جیسے نبی کے ساتھ وقت گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تیسرا سوال ہے جناب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانان عالم کے لیے عملی نمونہ ہے۔ یعنی کیا بات بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس وہ ہستی ہے جو تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے رحمت ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے نہ ہوں۔ چوتھا سوال ہے جناب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک صحابی گزرے ہیں، اس کا جواب ہے یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، مگر وہ صحابہ کرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ تبلیغ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قدم رہے، ان کے ساتھ رہے، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں رہے تھے، آپ کے زیر سایہ تربیت فرمائی گئی، ان کی ایک وقت گزارا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم زبان والے تھے، بہت میٹھے لہجے میں، بہت پیارے الفاظ میں گفتگو کرتے تھے، سخت مزاج نہ تھے، مزاج میں غصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی توہین نہ کی، کسی کی بے عزتی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزار ہوتے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹی اور معمولی بات ہی بظاہر کیوں نہ ہو۔ کھانے میں کبھی منہ بنا کر یا ناگواری کا اظہار کر کے نہ کھا، کھانا کھانے میں کبھی کھانے کو برا نہیں کہا، ناگواری یعنی برا کہہ کر، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا آتا، اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کر کے اسے تناول فرماتے تھے، کھا لیتے تھے۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اللہ کے رزق میں عیب نہیں نکالنا چاہیے اور سب کچھ شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیا جائے۔ پانچواں سوال
حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ پانچواں سوال ہے بیٹا کہ حضرت عتبان بن مالک نے کیا درخواست فرمائی؟ جواب ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدر میں سے تھے، یعنی غزوہ بدر میں شامل یہ صحابی ہیں۔ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، دیکھنے کی صلاحیت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے، مگر بارش کے دنوں میں مسجد جانے میں آپ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، اسی لیے انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پریشانی سمجھ لیں اور میرے گھر آ کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں گا، مسجد بنا لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کے گھر گئے اور اجازت طلب کر کے گھر کے اندر جا کر ان سے جگہ معلوم کی اور تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کی مشکل حل فرمائی۔ اللہ کے نبی دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے، دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ تھا بچوں ہمارا مختصر سوالات و جوابات کا حصہ۔ ہم اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ جیم یعنی بیانیہ سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں پہلا جو سوال ہے وہ ہے پیراگراف یا نثر پارے کی تشریح۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور با محاورہ زبان میں تحریر کریں۔ نثر پارہ ہے، پیراگراف کیا ہے؟ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی بیٹا حوالہ سبق اور مصنف، یعنی سبق اور مصنف کا حوالہ۔ یہ اقتباس، یہ پیراگراف سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں، اور یہ سبق ان کی مشہور تصنیف، مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد جناب تعارف مصنف، مصنف کا مختصر تعارف، ولادت 1857 عیسوی اور وفات 1914 عیسوی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء آپ کا خطاب تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان کا ایک علاقہ، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے، یعنی آپ کی ذہانت کی وجہ سے، سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد انہیں مقرر کیا، اور یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا، لکھنے لکھانے کا عمل۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا، وہاں سے وہ ریفرنسز لے کر آئے، کتابیں، مضامین لے کر آئے۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا، یہ ترکی کا ایک بہت بڑا تمغہ ہے، انعام ہے، میڈل جو آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں، آپ کی کتابوں میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی بیٹا سیاق و سباق، اس کا ریفرنس۔ اس سبق میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے اس میں۔ اس سبق میں علامہ شبلی نعمانی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात की अहमियत पर जोर दिया है। इसके बाद हेडिंग हम लिखेंगे इख्तिबास की तशरीह, जिसमें मज़कूरा इख्तिबास की तशरीह को बयान किया जाएगा। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नसर पारे में बयान करते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबूवत से पहले और नबूवत मिलने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इस्लाम के शुरू दिनों में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दिया करती थी और दावे से कहती कि अल्लाह तबारक व तआला भी आपके साथ है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ रहमदिली का बर्ताव करते हैं, सिला रहमी का हुक्म भी देते हैं और खुद भी अमली नमूना पेश करते हैं। जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था, जो लोग मकरूज थे, कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उनके कर्जों का बोझ खुद उठाते, यानी उनके कर्ज की अदायगी में मददगार बनते, गरीबों और मोहताजों की दिल खोल कर मदद करते और दूर दराज से आए हुए मेहमानों की खातिर मदारत करते, मेहमान नवाजी करते, उनकी इज्जत अफजाई करते, उनके लिए जो मुमकिनात चीजें थी उनकी खातिर में, उनके ख्याल के लिए, जरूरत के लिए उसका एहतमाम फरमाते, यानी उनका बहुत ख्याल रखते। हमेशा हक और सदाकत की, सदाकत यानी सच्चाई की हिमायत करते, और जो लोग मुसीबत दुख तकलीफ में मुब्तला होते थे उन लोगों का काम काज भी कर दिया करते थे। इसके बाद बेटा जुमला नंबर 1 है कि उम्मुल मोमिनीन में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से बयान नहीं किए। अब यहाँ पर हम इस जुमले की वजाहत करेंगे। सबसे पहले हम सबक का हवाला देंगे कि ये जुमला सबक अखलाक नबवी से मुंतखब किया गया है। इसके बाद मुख्तसर सा हवाला होगा मुसन्निफ का कि इस सबक को मौलाना शिबली नौमानी ने तहरीर किया है। इसके बाद बेटा हम इस जुमले की तशरीह करें। उम्महातुल मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को कहा जाता है, मोमिनों की माएँ। ठीक, अल्लाह के नजदीक ये तमाम बीवियां तमाम मोमिनीन की माएँ करार दी गई हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे ज्यादा अहादीस बयान की हैं। एक मरतबा किसी सहाबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, यानी आपकी आदत, आपके तौर तरीकों के बारे में दरियाफ्त किया। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बिल्कुल कुरान के मुताबिक थे, यानी जो कुछ अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तहरीरी तौर पे अता की, नबी की जात, नबी का अमल चलता फिरता कुरान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले ही सादिक और अमीन कहलाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मिलनसार, हमदर्दी करने वाले, मेहरबान और रहमदिल थे। किसी को भी बुरा नहीं कहते थे और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि दरगुजर फरमाते थे। बकौल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मौजज़ाती नौइयत के थे, यानी ऐसे अखलाक कि इंसानी अकल
اس اخلاق کے اعلیٰ معیار کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ اخلاق قیامت تک باقی رہیں گے اور مسلمان ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اس جملے کی تشریح کے بعد بیٹا ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو کہ خلاصے کے اعتبار سے ہے کہ اس سبق کا خلاصہ یعنی اخلاق نبوی کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر۔ جواب کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ہیڈنگ ہوگی حوالہ مصنف، اور یہاں آپ مختصراً حوالہ دو گے کہ مندرجہ بالا سبق ہماری نصابی کتاب سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں، اور یہ ان کی مشہور تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی تعارف مصنف۔ ولادت ہے 1857 عیسوی اور وفات 1914 عیسوی۔ ابتدا میں ہم مختصر تعارف بیان کریں گے، جو پہلے ہم گزشتہ جواب میں بیان کر چکے ہیں۔ میں روانی سے اسے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی کا جو اصل نام ہے وہ محمد شبلی ان کا نام، اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں آپ کو عربی کا استاد مقرر کیا، اور یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے، اور وہاں کے کتب خانوں سے، لائبریریز سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ مصنف کے تعارف کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی خلاصہ سبق۔ سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ جناب سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی سے منتخب کیا گیا ہے، اس خلاصے میں امہات المومنین اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو تفصیلی انداز میں بیان کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری تھا، کپکپاہٹ طاری تھی، اور آپ شدید پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے واحد کبھی بھی غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے ہر طرح سے کام آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مہربان طبیعت کے مالک تھے، کسی کو برا بھلا نہ کہتے تھے، اور نہ ہی کسی کو کبھی اپنے رویے سے کوئی تکلیف پہنچائی۔ گفتگو میں مٹھاس اور شیرنی تھی اور لہجہ نرم تھا۔ تو دیکھو بچوں، ہم نے اس پیراگراف میں یہ پڑھا کہ جب وحی کا نزول ہوا تو ابتدا میں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے اخلاق کی تعریف و توصیف بیان کی، اور حضرت خدیجہ کی طرح ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اخلاق حمیدہ کو بیان کیا کہ آپ بے حد مہربان تھے، لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اپنے رویے سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، گفتگو میں مٹھاس یعنی بہت ہی نرمی سے گفتگو کرتے، بہت پیارے انداز میں، بہت ہی پیارے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ گفتگو کرتے، اور لہجے میں بے انتہا نرمی ہوا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی نے حضرت حسین کو بتایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالا، کوئی بری بات زبان سے ادا نہیں کی، بحث و مباحثے سے گریز کرتے، بحث نہیں کیا کرتے تھے، 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، کسی کو برا نہ کہا، کسی کی عیب جوئی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کے عیب بیان نہیں کرتے تھے، اور تیسرا کسی کے اندرونی حالات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتے، نہایت راست وہ بہت ہی سچ بولنے والے، خوش صحبت، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروب ہوتے، اللہ کے نبی کی صحبت بہت ہی عمدہ تھی، لوگ آپ کے ساتھ جب وقت گزارتے تو وہ وقت ان کے لیے بہت قیمتی بن جایا کرتا تھا، ابتدا میں اگر کوئی آپ سے ملتا تو مروب ہو جاتا، لیکن جب وقت گزرتا آپ کی عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تو محبت کرنے لگے۔ صحابی رسول ہیں